پروردگارم امت احمد نبی دوستار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل، ہم ملت حضرت خلیل کے پیروکار اور مذہب حنفی رکھنے والے ہیں۔ تو حضرت خلیل اللہ علیہ السلام نے تو بت توڑے ہیں اور ہم بت کدے بنا رہے ہیں۔ پھر ریاست مدینہ کا نام لیتے ہیں، اولین بت شکن حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام تھے، اور پھر ہمارے وزیر اعظم صاحب بار بار ریاست مدینہ کا نام لیتے ہیں۔ تو ریاست مدینہ کے بانی اور والی نے تو کعبۃ اللہ کو بتوں سے پاک کیا تھا اور سارے بت توڑ دیے تھے، اور پھر جو بڑا بت بچ گیا تھا تو مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم میرے آقا کے کندھوں پہ چڑھے تھے، اور پھر انہوں نے اسے پاش کر دیا تھا۔ ریاست مدینہ کا نام لینے والے اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دارالحکومت میں جس کا نام اسلام آباد ہے، وہاں مندر بنا رہے ہیں، وہاں بت کدا بنا رہے ہیں۔ اس مندر میں کیا ہوگا؟ اس مندر میں بت ہوں گے نا، مندر میں مورتیاں ہوں گی نا، مندر میں بت پرستی کی جائے گی نا، شرک ہوگا نا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم شرک اور بت پرستی پہ معاون بن رہے ہو۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اے اہل ایمان نیکی اور تقویٰ پر تعاون کرو، گناہ اور عدوان پر کبھی تعاون نہ کرو۔ اور ریاست مدینہ کا جو اسلامی ورثہ تھا، ریاست مدینہ کے جو قوانین تھے، ریاست مدینہ کا جو نظام تھا، ریاست مدینہ کی جو آئیڈیالوجی تھی، وہ تو اللہ کے قرآن کی صورت میں، مصطفیٰ کے فرمان کی صورت میں اور فقہ اسلامی کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے۔ اس سے رہنمائی لے لو، فقہ کی کتابیں اٹھا کے دیکھو۔ فقہ اسلام نے لکھا ہے کہ شہر تین قسم کے ہوتے ہیں، غور سے سننا۔ شہر وہ ہے جس کو مسلمان نئے سرے سے آباد کرتے ہیں، خود بساتے ہیں، مسلمان ہی اس کے بانی مبانی ہوتے ہیں، وہاں کوئی کافر پہلے نہیں ہوتا، بعد میں شاید کوئی آ کے بس جائے۔ دوسرا شہر وہ ہے جو کافروں نے بسایا ہوا تھا، لیکن جہاد ہوا اور مسلمانوں نے اس شہر کو فتح کر لیا، اب مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا، اب وہ شہر مسلمانوں کا شہر بن گیا، اگرچہ وہاں کافر بھی رہتے ہیں۔ اور تیسرا شہر وہ ہے جو صلحوں کے ساتھ ایک معاہدہ ہوا، ایک جو ہے وہ کیا کہتے ہیں امن کا معاہدہ ہوا، اور اس معاہدے کے ذریعے کافروں نے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا، اسلامی ریاست کا حصہ بن گئے اور اس شہر کو اسلامی ریاست کا حصہ بنا دیا، تو مسلمانوں نے اس کو قبول کر لیا اور اس شہر پر کافروں کا حق تسلیم کر لیا گیا۔ اب یہ تین شہر ہے، سمجھ آ گیا آپ کو؟ ایک وہ جو مسلمانوں نے بنایا، ایک وہ ہے جو مسلمانوں نے جہاد کے ذریعے فتح کیا، دوسرا وہ ہے جو صلح اور معاہدے کے ذریعے اسلامی ریاست میں آیا۔ تو یہ پہلا اور دوسرا شہر جو ہے، اس کے اندر نئے سرے سے مندر بنانے کی اجازت نہیں ہے، نئے سرے سے مندر بنانے کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں وہ جو دوسرا شہر ہے جو مسلمانوں نے جہاد کے ذریعے فتح کیا، اس کے اندر پہلے سے اگر مندر موجود ہیں تو ان کا خیال رکھا جائے گا، ان کی دیکھ بھال کی جائے گی۔ وہاں غیر چاہے مندر ہو، چاہے گردوارا ہو، چاہے گرجا ہو، چاہے کلیسا ہو، صرف مندر کی بات نہیں ہو رہی، غیر مسلموں کی عبادت گاہ کی بات ہو رہی ہے، تو ان کو ان کے مذہب کے مطابق اپنی عبادت کی آزادی دی جائے گی۔ اور جو تیسرے قسم کا شہر ہے جو صلح سے، معاہدے سے، ایگریمنٹ سے اسلامی ریاست میں آیا ہے، اس کے اندر اگر غیر مسلم اپنا عبادت خانہ بنانا چاہتے ہیں تو انہیں اجازت ہوگی، وہ بنا سکتے ہیں۔ پہلے سے موجود جو ہے ان کا بھی خیال رکھا جائے گا، ان کی بھی دیکھ بھال کی جائے گی۔ نیا بھی بنانا چاہیں تو بنا سکتے ہیں، یاد رکھو مسلمانوں، بنا سکتے ہیں، ان کو بنانے کی اجازت دے دی جائے گی۔
ریاست اسلامی کے بیت المال سے بنا کے نہیں دیا جائے گا. یہاں اسلام آباد میں تو بیت المال سے بنایا جا رہا ہے. وہ بیت المال کے اندر پیسہ زکوٰۃ کا ہے جو مسلمانوں نے دیا ہے، چونکہ میجارٹی مسلمانوں کی ہے، مسلمانوں نے دیا ہے. اور کسی مسلمان نے حکومت پاکستان کو یہ اجازت نہیں دی ہے کہ میرا دیا ہوا پیسہ چاہے زکوٰۃ کی صورت میں ہو یا ٹیکس کی صورت میں ہو وہ مندر بنانے پر خرچ کیا جائے اور صرف کیا جائے. اس کی ہرگز اجازت نہیں ہے. یہاں بیت المال سے بنایا جا رہا ہے. اور میں نے کہا کہ یہ مسئلہ وہ تمہارا اپنا فیڈرل گورنمنٹ کا ادارہ ہے، اسلامی نظریاتی کونسل، اسلامی نظریاتی کونسل، اسلامک آئیڈیالوجی کونسل، تو اس ادارے سے رائے لے لی ہوتی، اسی سے پوچھ لیا ہوتا، وہ آپ کو ساری صورت بتا دیتے. کوئی بھی اقدام کرنے سے پہلے ان سے پوچھ لیا جائے تو وہ تمہاری رہنمائی کر دیں دین اسلام کی روشنی میں. اگر ان سے رہنمائی نہیں لینی تو پھر وہ کس مرض کا علاج ہے؟ وہ ادارہ کیوں بنایا ہوا ہے؟ اس کے جو بھاری بھرکم ممبران ہیں، ہمارے ٹیکس سے ان کو تنخواہیں دی جاتی ہیں، ٹی اے ڈی اے دیا جاتا ہے، فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے. تو اگر ان سے رائے نہیں لینی اور ان کی رائے کو ماننا نہیں ہے تو پھر وہ قائم کیوں رکھا ہوا ہے؟ اب یہ جب ہم دلائل دیتے ہیں، جب ہم بات کرتے ہیں تو اس وقت لوگ پتہ کیا کہتے ہیں؟ اپنے اپنے لیڈروں کے پجاری، لیڈروں کی پوجا کرنے والے چاہے کوئی بھی ہو، تو اس وقت کہتے ہیں جی کہ یہ مولوی جاہل ہیں. واٹ اے نان سینس! یہ مولوی جاہل ہیں، ان کو علم کا پتہ نہیں ہے. میں نے کہا بالکل ٹھیک کہتے ہو. میں نے کہا کہ آکسفورڈ اور کیمبرج کا پڑھا ہوا خاتم النبیین نہ پڑھ سکے، جاہل پھر بھی مولوی ہے. سورہ اخلاص تمہیں نہیں آتی، دعائے قنوت اور آیت الکرسی تم نہیں سنا سکتے، جاہل پھر بھی مولوی ہے. اپنے باپ کا جنازہ نہیں پڑھا سکتے ہو، کسی بھائی کا نکاح نہیں پڑھا سکتے، اپنے بچے کے کان میں اذان نہیں دے سکتے. یہ سب کچھ مولوی کو کرنا پڑتا ہے، پھر بھی جاہل مولوی ہے، پھر بھی جاہل مولوی ہے. ان کے نزدیک پتہ ہے علم کا مطلب کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ جو منہ ٹیڑھا کر کے انگریزی بولتا ہو اور کھوتا کٹنگ کرواتا ہو اور پھٹی ہوئی پینٹ پہن لیتا ہو، ان کے نزدیک وہ علم والا ہے، ان کے نزدیک وہ نالج رکھتا ہے. کسی نے کہا تھا کہ تہذیب سکھاتی ہے جینے کا سلیقہ، تہذیب سکھاتی ہے جینے کا سلیقہ، تعلیم سے جاہل کی جہالت نہیں جاتی. اب ہمیں کہتے ہیں مولوی ہو تم، وہ غیر مسلم اقلیتیں ہیں اور اسلامی ریاست میں ان کے حقوق ہوتے ہیں. اور میں نے کہا ان کے حقوق کو کون ڈینائی کر رہا ہے؟ کون حقوق نہیں دینا چاہتا؟ ہم کہتے ہیں غیر مسلموں کو حقوق دو، اور ان کے حقوق کا مطلب یہ ہے کہ ان کا خیال رکھو، ان کی عبادت گاہوں کی حفاظت کرو، ان کو پروٹیکشن دو، تحفظ دو، ان کو مذہبی آزادی دو. اور یہ الحمدللہ پاکستان میں دوسرے ممالک سے زیادہ دی جا رہی ہے، یہ دی جا رہی ہے. لیکن اسلام کہتا ہے جب حکم یہ ہے کہ وہ شہر جو مسلمانوں نے بنایا ہو اور بسایا ہو اس کے اندر غیر مسلموں کی عبادت گاہ نہ سرے سے تعمیر نہیں کی جا سکتی، تو پھر یا اسلام کا نام نہ لو، یا اسلام پہ چلنا سیکھو، یا اسلام کا نام نہ لو، یا اپنے آپ کو مسلمان نہ کہلواؤ. پھر کہتے ہیں جی دیکھو نا کہ وہاں یورپ کے اندر، امریکہ میں مسجدیں اتنی تعداد کے اندر موجود ہیں. میں نے کہا بے شک موجود ہے. دو باتیں غور سے سننا. میں نے کہا ایک تو بات یہ ہے کہ چونکہ آخری دین اسلام ہے، میرے نبی خاتم النبیین ہے، بولو بولو میرے نبی خاتم النبیین ہے، لہذا اب قیامت تک مسجدیں تو بنے گی، مسجدیں بنے گی، مندر مٹیں گے، گرجے مٹیں گے، کلیسا مٹیں گے، گردوارے مٹیں گے، مسجدیں بنیں گی. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ مسجدیں مسلمانوں نے بنائی ہیں. مجھے کوئی ایک مسجد کا نام بتا دینا اگر آپ کے ذہن میں آئے جو کسی بھی غیر مسلم سٹیٹ نے خود اپنے خرچے سے بنا کے مسلمانوں کو دی ہو، نام بتا دینا. وہ مسلمانوں نے بنائی ہیں، تو تم یہاں بیت المال سے بنا کے دے رہے ہو انہیں. اور اگلی بات یہ کہ اگر ان مسجدوں کو رعایت دی جاتی ہے مثلاً یوٹیلیٹی بلز وغیرہ کی مد میں، تو وہ صرف مسجدوں پر احسان نہیں کیا جاتا، وہ تمام عبادت گاہوں کو وہاں ریلیف دیا جاتا ہے. تو مسجدوں کو بھی دیا جاتا ہے، مسجدوں کو بھی دیا جاتا ہے. اب اس سے اگلی بات یہ ہے کہ میں نے کہا
اگر تم نے مندر ہی بنانے تھے تو پھر 18 لاکھ مسلمان ذبح کیوں کروائے تھے؟ پھر 70,000 مسلم خواتین کی عصمت تار کیوں ہوئی تھی؟ وہ دن بھول گئے ہو یا مسلمانوں کی ماں بہنیں اور بیٹیاں اپنی عزت بچانے کے لیے کنووں میں کود جایا کرتی تھی؟ کہتے ہیں مولوی جذباتی ہو جاتے ہیں. یورپ کی مسجدیں مسلمانوں نے بنائی اور اگر ریلیف دیتے ہیں تو تمام عبادت گاہوں کے ساتھ دیتے ہیں، تم بھی وہ کرو، ہم اس سے منع نہیں کرتے، لیکن خدا کے لیے انصاف کرو، اندھی تقلید نہ کرو کسی کی بھی. جب کسی دلیل کا جواب نہ ہو تو پھر کہہ دیتے ہیں یہ نون لیگی ہیں. ہمیں کہہ دیں گے یہ مولوی نون لیگی ہے. میں نے کہا نون لیگی، ہمیں کہتے تھے یہ پپڑی ہے، پپلی کہتے تھے یہ مشرف کا حمایتی ہے. کیوں بلا؟ اس لیے کہ ہم نے مشرف کو بھی رگڑا لگایا، نواز شریف کو بھی لگایا، عمران کو بھی لگا رہے ہیں. ہم نے ہر دور میں کلمہ حق بلند کیا ہے. الحمدللہ ہم نہ مشرف کے حمایتی ہیں، نہ نون لیگی ہیں، نہ پپلی ہیں، نہ یوتھی ہیں. اللہ کی قسم ہے ہم مصطفیٰ کے نوکر ہیں. وفا مصطفیٰ سے ہے اور مصطفیٰ کے ہر وفادار سے ہے. ان میں سے جو اچھا کام کرتا ہے ہم اپریشیٹ کرتے ہیں. ہر دور میں جس حکمران نے اچھا کام کیا ہم نے سلام کیا، جس نے دین سے غداری کی ہے ہم نے اس کے خلاف آواز بلند کی ہے. آج بھی اگر ہم کہتے ہیں چودھری پرویز الہی کو سلام کر رہے ہیں تو کیوں کر رہے ہیں؟ چودھری پرویز الہی کے ساتھ ہمارا کیا تعلق ہے؟ کوئی جماعتی تعلق نہیں ہے، کوئی اور مفاد وابستہ نہیں ہے. میں ساری زندگی اس سے کبھی نہیں ملا ہوں، لیکن اس لیے کہ چودھری پرویز الہی ختم نبوت کے حق میں بولا ہے، مندر کے خلاف بولا ہے، صحابہ کی عظمت کے لیے بولا ہے، اہل بیت کی عظمت کے لیے بولا ہے، قرآن کی حرمت کے لیے بولا ہے. اس لیے ہم نے پرویز الہی کو سلام کیا ہے. اب لوگ کہنے لگے جی کہ پرویز الہی نے فلاں دور میں یہ کیا تھا، فلاں دور میں یہ کیا تھا، اس نے مسجد گرا کے مندر بنایا تھا. میں نے کہا جب کیا تھا اس وقت ہم نے للکارا تھا، ہم نے جلوس نکالے تھے، آپ کو یاد نہیں ہے پرویز الہی کے خلاف؟ اس وقت ہم نے ریلیاں نکالی تھی، احتجاج کیا تھا. لیکن جس وقت کوئی اچھی بات کر رہا ہے ہم اس کی اچھی بات کو سراہتے ہیں، ساری زندگی کو نہیں سراہتے. اور اسلام کا اصول یہ، ضابطہ یہ ہے، آئیڈیالوجی اسلام کی یہی ہے کہ جب کوئی بندہ صحیح بات کر رہا ہو یا رائے راست پہ آ چکا ہو یا تائب ہو چکا ہو تو پھر پچھلی باتوں کا تانا دینا اسلام میں جائز نہیں ہے. عمران خان آج توبہ کر لے جتنے اس نے غلط جملے بولے ہیں، آج ننکے کی چوٹ پہ خاتم النبیین کہے، عقیدہ ختم نبوت سے وفا کا اعلان کرے. آج عمران خان حضور کی ناموس کا پہرا دے. آج عمران خان غیر مسلموں کے ساتھ یہ جو وفا اور غیر مسلموں کے لیے اتنا نرم گوشہ جو ہے اس سے واپس آئے اور مسلم قوم کے ساتھ کھڑا اور ریلیف دے. اللہ کی قسم ہے اسی محراب و منبر سے عمران خان کی تعریف کی جائے گی. ہماری وفا، میں نے پہلے بھی کہا تھا، بہت سادہ سا ہے. کوثر اصول دوستی اپنا جو ان سے بے تعلق ہو ہمارا ہو نہیں سکتا. ہمارا تو صرف یہ مزاج ہے. اور پھر آخری بات اس حوالے سے سن لو، پھر پتہ کیا کہہ دیتے ہیں؟ کسی نے کمنٹ کیا میرے پچھلے جمعے کی ویڈیو پر، کہنے لگا مولوی صاحب ان کو وضو کے طہارت کے مسائل بتاؤ، یہ تم کیا باتیں لے کے بیٹھ گئے ہو؟ میں نے کہا واہ بھائی واہ، کاش تو مسلمان ہوتا. پتہ نہیں اندر کون ہوتا. سوشل میڈیا پر کیسے کیسے لوگ ہوتے ہیں، یہودی آئے ہوتے ہیں، قادیانی آئے ہوتے ہیں، مرزائی آئے ہوتے ہیں مسلمانوں کا روپ دار کے. میں نے کہا اسلام صرف وضو طہارت کے مسائل اور نماز روزے کا نام نہیں ہے. اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے. جملہ کہنے لگا اگر پسند آئے تو سبحان اللہ کہنا. ریاست مدینہ کی حکومت آدھی دنیا پر رہی ہے، آدھی دنیا کا حکمران فاروق اعظم رہا ہے. یہ ممبر اس لیے ہے کہ یہاں وضو کے مسائل بھی بتائے جائیں، طہارت کے مسائل بھی بتائے جائیں. میں نے ابھی قرآن پڑھا تھا، اب ساری تقریر تو میں
ہماری نیٹ پہ ڈالی نہیں جاتی. آپ کو کیا پتا ہم کہاں سے شروع کرتے ہیں کہاں ختم کرتے ہیں؟ تمہارے سامنے تو وہی رکھتے ہیں جو تمہارے لیے پکی ہوتی ہے, جو تمہارے لیے پوری ہوتی ہے وہی رکھتے ہیں. ہم سب کچھ سکھاتے ہیں, لیکن یہ ممبر اس لیے ہے کہ اسلام کے خلاف ہونے والی ہر سازش کو بے نقاب بھی کیا جائے اور ناکام بھی کیا جائے. حضرت علامہ اقبال نے کہا تھا, جمال پادشاہی ہو کہ جمہوری تماشا ہو, جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیز.